تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ معزز سامعین، موجودہ دور بڑا نازک ہے۔ ایک طرف برسر اقتدار جو لوگ ہیں وہ اپنے خطرناک منصوبے یکے بعد دیگرے عمل میں لا رہے ہیں اور رفتہ رفتہ شکنجہ کستے جا رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے گجرات کی تاریخی زمین ویراول پرباس پاٹن، وہ مقدس جگہ جو پورے ہندوستان کے اہل سنت والجماعت کی محبتوں کا مرکز ہے، سرکار ابو الحسن عراقی المعروف حضرت حاجی منگرولی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگان دین و شہداء کرام کی قبروں کو جبرن ظلمن دستور اور قانون سے بالا تر ہو کر کے مسمار کر دیا گیا، مسجدوں کو مسمار کیا۔ قانونی طور پہ وہاں کے ذمہ دار لوگ کمر کس کے فائٹ دینے کے لیے مصروف ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور جناب غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی اور حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز اور گجرات کے اکابرین مشائقین بالخصوص رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے وسیلے سے اللہ تعالی اس بارگاہ کو اثر نو آباد کرے۔ دوسری طرف بد عقائد لوگ، بد مذہب لوگ بڑی چالاکی سے اپنا نیٹ ورک بڑھاتے جا رہے ہیں، صلح کلیت کو پہلے پھیلاتے ہیں، اور جب صلح کلیت جہاں مضبوط ہو جاتی ہے وہاں پھر وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ مصائب ہیں ہمارے لیے، الجھنیں ہیں، مسائل ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ خود کو بڑے بزرگ، عظیم بزرگ، کامل و اکمل شخصیت کی اولاد کہلاتے ہیں، بزرگوں، اکابرین، مشائخین سے انہوں نے اختلاف شروع کیا۔ میری مراد حضور شیر بے شے اہل سنت مظہر اعلی حضرت سبحان اللہ، علامہ الشاہ مفتی عصمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا احسان ہے ہم پر ان کا، اور ان کے لگتے جگر جو چند سال پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، علامہ الشاہ مفتی مشاہد رضا صاحب قبلہ حکمتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور عصمت علی خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں اگر کوئی صاحب علم تھے، صاحب خوف و خشیت تھے، تو وہ حضور مشاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور صاحبزادے
جن پہ کبھی کبھی کچھ مستی کا عالم بھی رہتا تھا. صوفی حضرت مسعود ملت علامہ مسعود رضا رحمۃ اللہ علیہ. حضور صوفی گجرات علامہ ابراہیم ترکی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص احباب میں وہ مانے جاتے. شیر بے شیر علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سارے خاندان سے جملہ اہل سنت والجماعت کو محبت تھی، عقیدت تھی. جب جب وہ گجرات میں آتے، کاٹیاواڑ آتے، جام نگر آتے، راجکوٹ آتے، حضور علامہ مولانا غلام محمد صاحب قبلہ شہزادہ مفتی اعظم سوراشٹر دامت ظہور فرما رہے ہیں کہ حضور شیر بے شیر اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 سال کراچی میں مدرسہ مسکینیا میں سینکڑوں طلبا کو کرایا، لیکن خاص کر کے حضور مفتی اعظم سوراشٹر کو خاص تعلیم سے نوازا. اور آج حضور مفتی اعظم سوراشٹر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند روز پہلے حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک. تو حضرات عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ سنیت کی بنیاد پر مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بنیاد پر ہم ان سب سے محبت کرتے تھے اور بڑا ان کا اہتمام، ان کے لیے انتظام. لیکن چند برسوں سے مشائخین اکابرین سے الجھنا شروع کیا. کسی علمی فروعی مسئلے میں فکر کا، رائے کا مختلف ہونا یہ اور بات، لیکن اختلاف اس حد تک کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی تاج الشریعہ کی عبارت میں خیانت کی. جو پوزیٹیو بیان تھا اس کو نیگیٹو بنا دیا. خیانت کر کے جسارت دیکھیے صورت میں مولوی سنابل رضا نے برسر منبر اپنے جی حضوریوں کی موجودگی میں اس کو بیان کیا اور پھر 25 لاکھ کے انعام کا اعلان کیا. جب ان سے لوگ تاریخ طلب کرتے ہیں تو پہلا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم بینک ڈیٹیل بھیجتے ہیں، اکاؤنٹ میں چلے نہیں جاتے. یہ ائمہ حضرات 5,000 10,000 8,000 میں امامت کرتے ہیں. 5 وقتہ مصلی کی پابندی، جمعہ و عیدین کی پابندی، اگر کسی کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ یہ پڑھائیں، نکاح ہو تو نکاح یہ پڑھائیں، محلے میں کوئی مسئلہ ہو تو مسئلہ حل یہ کریں. مگر اسٹیج پر ان ائمہ مساجد کو، پیرزادوں کو، سادات کو توہین آمیز لب و لہجہ سے بیان کرنا، ائمہ مساجد اور علماء کرام کو پیٹ بھرو کہنا
ہم یہ کہتے ہیں یہ بینک ڈیٹیل دینے کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنا پیٹ پالتے ہو، 25,000 نذرانہ لیتے ہو، اور مجھے معلوم ہے یہ بیڑی میں آتے تھے تو ایک ایک دن نہیں 4 دن پڑے رہتے تھے وہ۔ ہماری بیڑی کی بیچاری سیدھی سادھی پبلک، علم کم عمل کم، لیکن عقیدت اعلیٰ حضرت کے نام سے محبت، ان کی ناز برداری کرے، ان کے بیٹھنے کا تیور دیکھو پتا چلتا ہے کہ کوئی نواب بیٹھا، انداز گفتگو دیکھو جو عالم کو زیبا نہیں دیتا۔ ہم نے حضور شیر بے شہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی دیکھا، سبحان ہم نے حضور قبلہ مشاہد ملت مشاہد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی دیکھا ہے، ہم نے صوفی ملت صوفی باصفا مسعود ملت علیہ رحمہ کو بھی دیکھا ہے، مگر ان کے یہ تیور نہیں ہوتے۔ بے شک۔ عالموں سے، اماموں سے، اور بالخصوص سادات سے بڑی محبت سے ملتے تھے۔ ان کا تو تیور ہی ایسا ہوتا تھا، پتہ نہیں خانقاہ میں رہنے والے ہیں یا کسی کوٹھی میں رہنے والے، لیکن پھر بھی درگزر کرتے رہے، لیٹ گو کرتے رہے۔ چلو حضور شیر بے شہر سنت علیہ رحمہ کے خاندان کے ہیں، ہم ناز برداری کرتے رہے، آپ ناز برداری کرتے رہے، لیکن جب حضور امیر المومنین فی الحدیث ممتاز الفقہا شہزادہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ المعروف حضور محدث کبیر دامہ فیضہ سے بیر رکھا، ان کے خلاف اسٹیج پر اور اپنے جی حضوریوں کی انجمن میں جو منہ میں آئے بولتے رہے۔ جب یہ معاملہ تھوڑا زور پکڑ گیا تو حضور قاضی شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریری طور پر دونوں کو طلب کیا، آئیے سنیت کی بھلائی کے لیے، آئیے مسلک کے اعلیٰ حضرت کی بھلائی کے لیے جو اختلاف ہے اسے ختم کرو، بے شک۔ جو معاملہ ہے شریعت کی روشنی میں اس کا حل ڈھونڈو۔ ابھی حضرت قبلہ مفتی مزمل صاحب نے بکیا ادھیڑ کے رکھ دیا، اوقات دکھا دی انہوں نے۔ یہ تو ایک خلیفہ حضور مہدی سے کبیر ہے، بے شک۔ ایسے ہندوستان میں ہزاروں خلیفہ حضور مہدی سے کبیر ہیں، اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ ہے رحمت اللہ تعالی، جو علم رکھتے ہیں، یہاں گجرات اور کاٹھیاوار میں آ کر پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، بلا لیتے ہیں بیچارے عقیدت مند لوگ، ان کے سامنے کچھ باتیں ایسی رکھ دیتے ہیں، مولوی تطہیر والی بات، تطہیر کی بات وہ بیان کرتے ہیں۔ اب مولوی تطہیر نے جو اپنی کتابوں میں لکھا اس کے تعلق سے بھی حضور قاضی شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتابوں کو دیکھ کر کہاں کہاں اس نے خطا کی ہے، کہاں کہاں مذہب کے خلاف کوئی بات کہی ہے، علماء کرام کی ایک پوری ٹیم کو حضور قاضی شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذمہ داری، اور وہ سب تحریر میں، مگر چونکہ زیادہ تر میٹر اردو میں ہے، ہندی اور گجراتی میں انواد نہیں ہوا، اور ہماری پبلک کو اس کا علم نہیں، یہ اپنی روٹیاں برابر سیک رہے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی میٹر ہے نہیں۔ اور جو مولوی تطہیر کی کتابوں
کے تعلق سے علماء کرام کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، ایک بڑی لسٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا صاحب، حضور محدث کبیر قبلہ، حضرت مفتی شمشاد احمد صاحب، حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب امین، مفتی کوثر علی صاحب، مفتی محمد رفیع عالم صاحب، مفتی قاضی شہید عالم صاحب، مفتی محمد شہاب الدین صاحب، مفتی ابو یوسف صاحب، مفتی محمد عالمگیر صاحب، مفتی محمد حبیب اللہ صاحب، مفتی قاضی فضل احمد صاحب، مفتی احمد رضا صاحب اور علامہ مفتی شاہد علی صاحب۔ یہ ایک ایسے مفتی ہے نا کہ ادریس رضا، سنابل رضا، سماعل رضا، یہ جتنی ٹولکی ہے نا، ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ یہ تین ائمہ کرام نے سوالات لکھ کے بھیجے، بڑے اچھے سوال تھے۔ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب مسجد چیئرمین امام خطیب، اور حضرت مولانا ظفر صاحب قبلہ فاروقی مسجد، اور حضرت مولانا علی اکبر صاحب قبلہ کی مسجد۔ بڑے اچھے سوال تھے۔ وہ اگر چاہتے تو آگے بان جو آئے تھے ان کو دکھاتے، ائمہ کرام کو بلاتے اور اس کا ایک اچھا سلجھا ہوا جواب دے کر معاملے کو حل کرنے کی پہل کرتے۔ اس وقت دنیا میں اختلاف بڑھانے کا نہیں ہے، اس وقت دنیا میں انتشار صفا کرنے کا نہیں ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کو کمزور کر کے مخالفوں کو موقع دینے کا وقت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کے ارادے ہی اچھے نہیں ہیں، بجائے صحیح جواب دینے کے ان پہ پھپتیاں کسی، اردو لکھنے تک کا تم میں شعور نہیں۔ دنیا اگر روبرو آتے ہیں تو دیکھو پردے کے پیچھے ان کو پردہ بہت یاد آتا ہے، پتہ نہیں پردے سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ جب حضور قبلہ علامہ الشاہ اختر رضا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمہیں تحریری دعوت دی تھی کہ آئیے اور بیٹھ کر کے جو تمہارا سوال ہے اور جو تمہارا مدعا ہے تم اپنا مدعا بیان کرو فریق اول کی حیثیت سے، تو اس وقت تو تم نہیں آئے، تو کیا ہم کہیں گے کہ کہاں پردے میں تھے؟ ہم لوگ اچھے لوگ ہیں اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ سنسکار والے ہیں، اخلاق والے ہیں اور علم والے ہیں، تعلیم والے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر قبلہ کی طرف سے اس ناچیز کو اجازت ہے، سرکار سراج الدین شاہ عالم سے ہمارا رشتہ ملتا۔ اس وقت تم نہیں آئے، اور مولوی تکبیر کے بارے میں تم کو کہا کہ ابھی بھی مولوی تکبیر ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ حضور تاج الشریعہ نے جن علماء کرام کو ذمہ داری دی، انہوں نے مولانا تکبیر صاحب کی کتابوں کو دیکھ کر جہاں جہاں بھول تھی، خطا تھی اور جہاں جہاں تعبیروں میں غلطی تھی، وہ سب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی خدمت میں رپورٹ اور احوال پیش کیے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے ان کو توبہ کا حکم دیا اور کہا کہ جہاں جہاں یہ عبارتیں ہیں جس سے سنیت کو نقصان ہو سکتا ہے، بد عقیدہ کو کچھ کہنے کی جرت ہو سکتی ہے، وہ ساری باتیں نکال دو۔ تو حضور تاج الشریعہ نے کیا اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں سرکار تاج الشریعہ پہ اور سارے علماء کرام پر
کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، یہ سب ڈرامہ ہے ان کا، نگڑم باز لوگ ہیں یہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ان نگڑم بازوں کے لیے اتنا بڑا جلسہ رکھے، لیکن ہماری عوام اور راجکوٹ کے سنجیدہ سلجھے ہوئے لوگ، مسلک کے وفادار ائمہ مساجد، سادات کرام اور مسلک سے جڑے ہوئے حضرات نے جب اس بات کا فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو کچھ کہہ کر کے گیا ہے اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. جواب تو آپ نے حضرت قبلہ مفتی مزمل صاحب سے سن لیا اور چیلنج دے دیا. اب دیکھتے ہیں وہ کب تیار ہوتے ہیں. سورت میں چیلنج دیا تھا، میں نے فون کیا تو مناظرہ کی تعریف، مناظرہ کی تعریف، مناظرہ کی تعریف. میں نے کیا بدآواز ہو گیا ہے تو میری بات تو سن، تو مجھے کچھ کہنے سب نگم بازی ہے. کیا ہے؟ پبلک کو امپریس کرنا. میں نے کہا تم وہیں رہو، میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. جب ہم سورت پہنچے رات کو ہی چلے گئے. ایسا ڈرامہ کیوں کرتے ہو؟ قوم میں انتظام کیوں پیدا کرتے ہو؟ نیت کے ارادہ کو تم مستمع نہیں رکھ سکتے، مستعد نہیں رکھ سکتے تو نقصان کیوں کر رہے؟ اس وقت بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ کہاں پر جو مجھے مگر یہ ہمیں ذہن نہیں. جو ان کے الزام ہیں، سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شرعی فتوے میں قطر و بیون سے کام لیا. آپ فقہائے کرام سے، مفتیان دین سے سوال کریں گے، سنی دارالفتہ میں سوال کریں گے کہ اگر کوئی شخص کسی فقیہ النفس، جو فقیہ نہیں امام الفقہا ہے، تاج الشریعہ کا جو لقب، اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، سن ہجری مبارکہ 7ویں میں ایک عظیم بزرگ ہوئے تھے بخارا میں، ان کا لقب تاج الشریعہ تھا. یا پھر اس زمانہ میں اعلی حضرت کے خاندان کے نبی رائے اعلی حضرت وارث علوم اعلی حضرت، ان کو عالم اسلام نے تاج الشریعہ. ہندوستان کی ایک ایسی فقیہ شخصیت ہے کہ ان کے فتاوا سے لسانی فتاوا، عربی میں تاج الشریعہ کے فتاوا، اردو میں تاج الشریعہ کے فتاوا، انگلش میں تاج الشریعہ کے فتاوا. اور ایسا نہیں کہ تاج الشریعہ نے کسی ویل ایجوکیٹڈ سے اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہو، بلکہ تاج الشریعہ خود انگلش کے ماہر تھے. یوروپ میں جاتے تھے، امریکہ، اور انگلش میں جب وہ اپنا بیان دیتے تھے تو بڑے بڑے ویل ایجوکیٹڈ کی حیرت زدہ رہتے تھے اور انہیں کہنا پڑتا تھا کہ واقعی یہ وارث علوم اعلی حضرت ہیں. آج تک نہ اس خیانت کا اس نے جواب دیا اور نہ اس نے توبہ کی. یہ عرض کر رہا تھا کہ جب فقہائے کرام سے سوال کیا جائے، ایک فقیہ النفس، ایک جید عالم، اپنے زمانے کا امام، اس کے فتویٰ کی تحریر میں کاٹ چھانٹ کر کے اپنے مطلب کی بات کھڑ کے اسے بدنام کرنا، مسلمانوں میں غلط فہمی پھیلانا، کتنا بڑا جرم ہے. دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے، اپنا شیطیر نظر نہیں آتا. کل تو انہوں نے تاج الشریعہ کے فتویٰ کی عبارت میں خیانت کی، یہ جرت بڑھ گئی ان کی. آج اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی رضویہ شریف میں خیانت کر رہے ہیں اور سے خیانت کر رہے ہیں.
یہ معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں ایرانی چائے انہوں نے پی ہے. اور یہ زمین ہموار کر رہے تھے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اندھی عقیدت میں ان چوروں کو پہچانا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. یہ تو چور کے بھی باپ ہے جس کو ٹھگ کہتے ہیں. چور سے آپ بچ سکتے ہیں, ڈاکو سے آپ بچ سکتے ہیں, ٹھگ سے بچنا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو خود کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. میاں مناظرے کا چیلنج, تمہاری علمی لیاقت دیکھو, تمہاری علمی حیثیت دیکھو. اس نے کہا کہ پان والے رات کے اندھیرے میں آ کے کھانے آتے ہیں. ہاں ہمارے بیڑی کی بات ہے. یہاں مدت ہوئی مچھلی نہیں کھائی. بیچارے وہ پان والے, وہ سائیکل والے, وہ کلب والے, چلم والے سب مل کر کے مچھلی کہیں سے ڈھونڈ کے کھلاتے. اسی لیے علم سیکھا ہے کیا؟ اسی لیے مولوی بنے ہو؟ پھر ہم سے کہتے ہو پان والوں کا رد. ارے ہم پان والوں کا بھی رد کرتے ہیں اور تم جیسے ٹھگوں کا بھی رد کرتے ہیں. ارے تمہیں تو کہیں جا کر کے روح ہوش ہونا چاہیے. آن وعدہ عالیہ حشمتیہ کے شہزادگان حضور مجتہد ملت نے تمہارا بائیکاٹ کیا. تمہارے گھر سے تمہارا بائیکاٹ ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ شہزادہ قطب رائے چور علامہ شاہ مفتی سید حسینی میاں صاحب قبلہ اشرفی, اللہ ان کو سعادت عطا کرے, انہوں نے خط لکھا باپ بیٹوں کے نام, یہ کیا کر رہے ہو, قوم کو بگاڑ رہے ہو, تم توبہ کرو, صحیح راستے پہ آؤ. اکابرین شائقین ان کے خلاف زبان درازی کرنا یہ کوئی علم کی علامت ہے, کوئی عالم کی پہچان ہے؟ ہم لوگ حتی الامکان صبر, علم اور سیم رکھتے ہیں کہ بھئی کل گزر جائیں گے, راستے پہ آ جائیں گے. ہمیں ہمارے دشمن سے اس قوم کو بچانا ہے, ہمیں مخالفوں سے عقائد سے بچانا ہے. لیکن جب ان کی بھاشا بولی میں اتنی خرابی آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ چند دنوں پہلے وہ پادری بولا تھا منہاج القرآن والا, پھر کچھ دنوں کے بعد یہی بھاشا اس نے بولی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ میاں تم جو ڈرامہ کرتے ہو بیچارے کم پڑے لکھے اثر نہیں ہوگا. یہ سادات بیٹھے ہیں, یہ ائمہ مساجد, یہ علماء, یہ عوام, یہ سربراہ, یہ اہل محبت بیٹھے ہیں. آپ سے میں یہ کہوں کہ بتاؤ ہندوستان میں جسے محدث کبیر کہتے ہیں وہ کتنے بلند ہیں؟ آپ ایک آواز ہو کے بولو بے شک محدث کبیر ہمارے مقتدا ہیں. محدث کبیر حضور تاج الشریعہ, حضور قائد ملت, حضور قیاس ملت, حضور گلزار ملت. تم اپنی اوقات میں رہو, اپنے جاموں میں رہو, کہیں امامت کر لو, کچھ چھوٹا موٹا دھندا کر لو, سکھ چین سے رہو اور امت کو سکھ چین سے رہنے دو. کہنے کو بہت کچھ وقت ہو گیا ہے, لیکن جو آپریشن
مفتی مزمل صاحب نے فرمایا ماشاء اللہ آج کے جلسے کا یہ حاصل ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ مفتی مزمل صاحب نے جو نمائندگی کی اپنے اسلاف اور بزرگوں کی طرف سے، ان لوگوں کو جواب دیا، اور جواب ہی نہیں بلکہ چیلنج دیا، اللہ ان کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تینوں تین امام حضرات اور یہاں کے مقامی سربراہ حضرات، آگیوان حضرات، جنہوں نے تحریری سوالات لکھ کے دیے، جواب کی سکت نہیں تھی، اب بات کر کے چلا گیا ہوا۔ اس لیے بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، آپ اور وہ لوگ انہیں بلاتے ہیں جو دل مل گئے ہیں اور اس کے ذہن و فکر میں جنہوں نے اپنی عقیدت ڈال دی ہے، ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو نیک ہدایت اور سنیت کو اللہ تبارک و تعالی انتشار سے بچائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس داروں میں اللہ تعالی محبت عطا فرمائے۔ اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ناجی حکومت ہے اس کی ناپاک مراد پوری نہ ہو، اور ہماری مساجد، مزارات، مدارس، قبرستان، بستیاں، مکان، کاروبار اور ہمارے جملہ مفاد اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، مودودیوں سے، غیر مقلدین سے، شیعہ سے، رافضی سے، کل کلیوں سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ جن جن حضرات نے ماشاء اللہ آراز کا کیا، ان کا اہتمام کیا، اور ان کو جو فکر تھی، جو ان کا ایک مقصد تھا کہ بھئی منبر پہ علماء و مفتیان کرام آ کر کے اس کے جواب میں اپنا موقف بیان کریں، ماشاء اللہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، فقہی کتابوں کے حوالے کے ساتھ، اور یہ تعمیر و تشریح کا حق تو حضور تاج الشریعہ کو ہے، حضور محدث کبیر کو ہے، اور جو حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک کے پاسبان علماء دین ہیں، حضور شیر بیشل سنت کو حق حاصل تھا، حضور مشاہد ملت کو حق حاصل تھا۔ تم لوگ فتاوی رضویہ شریف کا نام لے کر کے فتاوی رضویہ شریف میں کاٹ چھاٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہدایت اپنے بزرگوار جد امجد شیر بیشل سنت کے نقش قدم پہ آ جاؤ اور یہ ساری سگڑم بازی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سنیت کی حفاظت کرے۔ ائمہ کرام، علماء و سادات اور ہمارے خطبہ، علماء، عوام و خواص، اللہ غوث پاک جناب دستگیر اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آباد رکھے۔ اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو ایمان پر، طاعت پر، فرما برداری پر، اور یہ منکرات اور خرافات کے جو حامی ہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں اہل بیت اطہار کی محبت، مولا المسلمین، مولا کائنات کے بارے میں اعلیٰ آپ نے سنا کہ کیا مقام و منصب ہے سرکار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، یہ پھیٹا باندھ کے ملنگ علی عوام کو دینے اور ثابت کرنے کے حربے ہیں۔ ہاں، ورنہ جو سنی مسلمان ہے سب مولا کائنات کے موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مذہب، اسلامی شریعت اور صحابہ کرام کا اجماع منصوص ہے۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فضل، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، خلیفہ سوم امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ یہ چوتھے
میں لقب خاص شہنشاہ سے پایا اس نے، یعنی مولائے کائنات نے ابو تراب کا لقب، مولائے کائنات کے القاب میں ایک لقب ابو تراب ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں اس نے لقب خاص، اس نے لقب خاص شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا، اہل سنت کے وہ مولا ہے، اور اہل سنت ہی سب کے مولائی ہے۔ ہاں ہمیں کہنے کا حق ہے فخر سے کہ ہم مولائی ہیں، ہم حسن مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم شہید کربلا کے غلام ہیں، ہم سادات کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے، تابعین کو ماننے والے ہیں۔ یہی مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، اس طرح سے لوگوں کو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، لیکن آپ کو بتائے، اپنے گھر والوں کو بتائے، صحیح عقیدہ، علماء، علماء، سادات، فقہاء، مقررین اور فتویٰ ان کے بایات کے لیے رہیں، ان کے دستوں میں رہیں، اور ہدایت سے رہیں، آپ کی اہل سنت کے بنا کی مدد سے رہیں، دیکھتے رہیں تو جائیں کہ اپنے کریمین کے بچے بہت خواجہ کے بچے ایمان کے ساتھ جائیں، اور کریمین کے بچے گرامی بہت خواجہ کے بچے گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہمیں قیامت میں شفاعت دے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی شرعن خطا صادر ہوئی ہو تو ہم اعلانیہ رجوع کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں، قرآن جو بتایا بے شک اللہ